کہ انسان کی قیمت کتنی ہوتی ہے. ہر کسی نے اپنا لٹریچر پیش کیا. علامہ تقی جعفری جب گئے، مجھے بھی برلن میں یونیورسٹی میں جانے کی توفیق ہوئی تھی ایک تھیسس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، تو وہاں خود جو ہے وہ علامہ تقی جعفری کہنے لگے ایک جملہ کا انسان کی قدر و قیمت اس کا ارادہ ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے اس کی وہی قیمت ہے. اگر آج کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے. اگر اس کا ارادہ ایک لوہے کی گاڑی ہے تو اس کی قیمت، آج ہمارے جوان کا ارادہ ایک فون ہوتا ہے، موبائل، اس کی قیمت کیا ہے؟ وہی ہے. یہ نیچے اترے لوگوں نے تالیاں بجائیں، یہ واپس گئے، کہا یہ میرا کال نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے آخری نبی کے وصی کا کال تھا. ازانا ہو تو خوب ظاہر ہے جب علم باب علم سے لیا جائے تو سارے علوم کو وہ سمیٹ دیتا ہے. وہ ہماری قدر و قیمت ہمارا ارادہ ہے. آج کے جوان کا ارادہ کیا ہے؟ اس کا ارادہ کیا ہے؟ کیا ہمارا ارادہ آخرت کا ہے یا دنیا کا ہے؟ ایک شہید ہوا اور اس کے جو ہے وہ گھر والوں اس کی شہادت کے بعد آیت اللہ خامنائی ان کے گھر گئے اور ان کے گھر والوں کو بہرحال تبریک پیش کی. کہا آپ کے بیٹے میں 2 خوبیاں تھیں. ایک خوبی تو یہ تھی کہ وہ رات کی تنہائی میں خدا کا عابد تھا، عبادت گزار تھا، جوان تھا، 32 سال کا شہید. دوسری خوبی اس کی یہ تھی کہ وہ اپنے پروفیشن میں بہت ہائی کلاس، اسی وجہ سے شہادت ہوئی اس کی، کیونکہ ظاہر ہے اس کا پروفیشن ایسا تھا. لیکن دوسری جو پہلی خوبی تھی یعنی اس کی عبادت کی، وہ اس کی دوسری خوبی پہ حاوی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں کہ جہاں اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے وجود سے نور نکلے گا اور اس نور کی روشنی میں کئی لوگ اپنا راستہ طے کریں گے. اللہ صلی اللہ. کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہمارا ارادہ ادھر روشنیوں کا ہے یا ادھر روشنی کا ہے؟ اگر وہ ہمارا مقصد ہے تو یہ زندگی کو بھی ہم روشن کریں گے. لیکن اگر ہمارا مقصد ہی صرف دنیا ہے تو دنیا تو کھا جاتی. الرزق و رزقان طالب و مطلوب. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں رزق 2 طرح کا ہے، ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور جو من طلبت دنیا، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے کیا کرتی ہے؟ نگل لیتی ہے. آپ کے سامنے فرعون کہاں گیا؟ شداد کہاں گیا؟ نمرود کہاں گیا؟ قارون کے خزانے کہاں گئے؟ نمرود، شداد کے جسے اللہ کے نبی نے آ کر ہدایت دی کہ چھوڑ دو یہ کم، خدا تمہیں بہشت دے گا، جنت دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا. اس نے کہا جنت کیا ہے؟ کہ ایسے باغ ہیں، ایسے محل ہیں. کہا یہ تو میں خود بنا لوں گا. 300 سال لگے جنت بنانے میں. دمشق کے پاس کوئی جگہ کہتے ہیں کوئی تھی، وہاں اس نے بنائی. 300 سالوں میں وہ جنت بنائی. جیسی جنت کے دروازے پر دیکھا ایک جوان کو جس سے پہلے کبھی نہیں، اس نے کہا مجھے اندر تو جانے دو. کہا اجازت. ایک پاؤں گھوڑے کی زین پر اور ایک ہوا کے اندر خدا نے روح کو، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے دھانس لیتی ہے، نگل لیتی ہے. جانب دنیا نے کچھ نہیں دینا. ہاں اگر اس دنیا کو وسیلہ بنا کر آخرت کے کنارے پر اپنی گاڑی کو، اپنی کشتی کو روکنا ہے تو پھر یہ دنیا بہترین زینت ہے. اگر اس دنیا کو اپنے وجود میں لے لینا ہے تو پھر ڈوب جاؤ. اس دنیا کو اسباب لیں، کیونکہ یہ دنیا ہمیں موقع دیتی ہے عبادت کا. یہ دنیا موقع دیتی ہے خلق خدا کی خدمت کا. یہ جو مال خدا نے دیا ہے اگر آپ اس کو اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد میں خرچ کریں گے تو یہ مال باقی رہے گا. لیکن اگر صرف اپنی ذات پہ لگے گا تو یہ مال ختم ہو جائے. یہ ماں باپ آپ کو خدا نے نعمت دی ہیں، اگر آپ ان کی قدر و قیمت کریں گے، آپ ان کی خیال کریں گے تو یہی والدین کی دعائیں آپ کو پرواز پہ لے جائیں گے.